ہیلو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے ساتھ کچھ خبریں شیئر کرنی ہیں جو کہ کافی اہم ہیں۔ تو خبریں شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے معتبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ اسی طرح میں آپ کے لیے خبریں جو ہیں اچھی سے اچھی لاتا رہوں۔ پہلی خبر ہے جی، حکومت نے IMF کی شرط پر بجلی صارفین پر 76 ارب کا اضافی بوجھ ڈال دیا۔ اسلام آباد IMF کی ایک اور شرط پوری کرنے کے لیے حکومت نے بجلی صارفین پر 76 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا۔ یہ پہلی خبر ہو گئی۔ دوسری خبر ہے، عالمی مارکیٹ میں اضافے کے باوجود پاکستان میں سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ کراچی بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $15 کے اضافے سے $1834 کی سطح پر آنے کے باوجود مقامی صرافہ مارکیٹ میں جامعہ کو فی تولہ اور فی 10 گرام سونے کی قیمت میں بترتیب $200 اور $172 کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شیئر کرتے ہیں۔ یہ ہے جی شاہ رخ خان نے پٹھان کی کامیابی کو ذاتی قرار دے دیا۔ ممبئی بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان نے اپنی نئی فلم پٹھان کی شاندار کامیابی کو ذاتی قرار دے دیا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہنسنا اور ان کو انٹرٹینمنٹ دینا ہمارا بزنس ہے، اور اگر ہم اسے ذاتی طور پر نہ کریں تو اس میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ تھا جی شاہ رخ خان صاحب کا بیان۔ اس کے بعد اگلی خبر شامل کرتے ہیں ہم عمران خان کارکن کی ہلاکت اور دوران حراست تشدد پر عدلیہ کب حرکت میں آئے گی؟ عمران خان۔ لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہمارے کارکن علی بلال پر وحشی درندوں سے بھی بدتر لوگوں نے بدترین تشدد کیا، عدلیہ کب اس کے خلاف حرکت میں آئے گی؟ عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ انسان رب العزت کی عظیم ترین تخلیق ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو حیوانات تک کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ وحشی جنہوں نے تشدد سے ہمارے ذل شاہ علی بلال کی جان لی، درندوں سے بھی بدترین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اگلی خبر ہے اس کی بلاول بھٹو کی۔ اقوام متحدہ اسلامی فوبیا سے نمٹنے کے لیے ایکشن پلان بنائے۔ بلاول صاحب نے کہا ہے، واشنگٹن۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ پر اسلامی فوبیا سے نمٹنے کے لیے ایکشن پلان بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی فوبیا آج کے دور کا اہم مسئلہ ہے۔ دنیا میں منظم طریقے سے اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلامی فوبیا سے متعلق تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے تحت اسلامی فوبیا کے خلاف عالمی دن پہلی دفعہ منایا جا رہا ہے۔ اسلامی فوبیا سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ بھی عمران خان کی۔ عمران خان گرفتار ہوتے تو پارٹی کی قیادت سنبھال لوں گا، شاہ محمود قریشی۔
لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہوئے تو پارٹی کی قیادت سنبھال لوں گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میرے خلاف ایک بلا جواز مقدمہ بنایا گیا پریس کانفرنس سے متعلق ایک بوکس کیس ہے، جبکہ میں نے پریس کانفرنس میں کارکنوں کو تلقین کی کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ مقدمہ حقائق کے برعکس اور سیاسی بنیاد پر درج کیا گیا۔ یہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم اگلی خبر کی طرف۔ حج پالیسی 2023 کی منظوری، حج درخواست کی وصولی 16 مارچ سے شروع ہوگی، اور اسلام آباد وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2023 کی منظوری دے دی، جبکہ حج درخواستوں کی وصولی 6 مارچ سے شروع ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ حج پالیسی 2023 میں مفت حج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان عازمین کے لیے حج کوٹا 1,79,210 مختص ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شمالی علاقہ جات کے لیے حج اخراجات کا تخمینہ 11,75,000 روپے ہے، جبکہ جنوبی علاقوں کے لیے حج اخراجات کا تخمینہ 11,65,000 روپے ہے۔ اگر پیسے بچ گئے تو حجاج کرام کو واپس کیے جائیں گے۔ یہ جی کہنا ہے جی جو وزیر ہیں اس کے مذہبی امور کے، ان کا۔ اس کے بعد جی ہم خبر شامل کرتے چلیں جو کہ افسوسناک ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کے ایڈیٹر طاہر نجفی سپرد خاک، کراچی۔ روزنامہ ایکسپریس کے ایڈیٹر طاہر نجفی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ انہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ روزنامہ ایکسپریس کے ایڈیٹر طاہر نجفی کچھ ہفتوں سے ریڑھ تھے اور نجی ہسپتال میں داخل تھے۔ وہ کچھ روز قبل طبیعت بہتر ہونے کے بعد گھر منتقل ہو گئے تھے، تاہم جمعے کو اعلی صبح انتقال کر گئے۔ اس کے بعد یہ اگلی خبر، نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی۔ اسلام آباد۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 1 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ جنوری کے لیے منظور کیا گیا اضافہ مارچ کے بل میں وصول کیا جائے گا۔ یہ جی نیپرا کی خبر ہے۔ اس کے بعد سعودی اور ایران کے تعلقات بحال کرنے پر چین کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان چین کی جانب سے سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے پر پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے جی کہ اچھی بات ہے اگر سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ٹھیک ہے، اور میری پھر آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس سے بھی اچھی خبریں جو ہے آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں۔ روزمرہ کی روٹین سے آپ کے لیے یہ جو خبریں ہیں میں لاتا رہوں اور آپ ان خبروں سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان کو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔